بات کہ جب احسان کرتا آدمی پہلا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ احسان کرنے والے کی محبت دل میں پیدا ہو، دل خود بخود پیار کرے اس کو اچھا جانتا۔ اور اسی لیے جب ہارون رشید نے کہا اپنے وزیر سے کہ اپنا بیٹا، اور نہیں وزیر نے کہا وکیل نے کہ میرے بیٹے کے دل میں امیر میں اپنے محبت پیدا کر، میرا بچہ آپ سے محبت کرنے لگی۔ انہوں نے کہا بھائی وزیر صاحب یہ محبت تو کوئی آپ کرتا، میں کس طرح اس کے دل میں؟ اس نے کہا نہیں، الانسان عبید الاحسان، بندہ جو ہے نا انسان یہ احسان کا غلام ہوتا ہے، میرا در پردہ یہ مطلب ہے آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ کیسے اچھے انداز سے وکیل نے استدعا کی وزیر اعظم نے کہ نیکی کریں، بیٹا خود ہی محبت کرے۔ تو پہلی بات یہ کہ جو چھپا ہوا ضمیر دل یہ محبت کرتا، اور پھر جیسے پیالہ بھر جاتا ہے تو خود چھلکنے لگتا، زبان پھر اپنے آپ حمد کے ترانے گاتی، سنا کہنا نہیں پڑتا کہ یہاں اللہ کا شکر ادا کرو، اتنا پیالہ دل کا بھر گیا، ہر لمحہ احساس کہ اگر میں صحیح بول رہا ہوں یہ بھی اللہ کی میں گونگے پھر رہا میں، اگر میں لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہوں سبحان اللہ یہ اللہ کی مہربانی، کتنے کافران دھکے کھا رہا سب اس کی مہربانی، یعنی شکر ہی شکر شکر ہی شکر۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کے جو اسماء ہے پہلے پیغمبروں نے بھی بشارت دی، آپ کے نے بھی اعلان کیا کہ میرے خاص نام ہیں جن سے یہ ہے کہ میں محمد بھی اور رحمت بھی۔ ابن قیم فرماتے ہیں دیکھا عمل اور رد عمل کہ آپ نے کیا کیا اور اس کا نتیجہ آپ کو کیا ملا۔ آپ احمد بنے، اللہ نے محمد بنا دیا، احمد افر تفسیر کیسی سب سے زیادہ اللہ کی حمد کرنے والا۔ اور آپ سارا لٹریچر دیکھ لیں کسی پیغمبر اور اسی نے خدا کی نہیں حمد نہیں کی، کوئی لمحہ نہیں آیا ہوا ذرا ٹھنڈی چلی حضور اللہ کی حمد کر رہے ہیں، بارش برسی ہمیں، ہر لمحہ آپ کی زبان پر الحمدللہ الحمدللہ، ہاں کھانا چکھ رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، سواری پر بیٹھ رہے ہیں، بستر پر لیٹ رہے ہیں، ہر لمحہ آپ کو یاد ہے کہ یہ سارے کام جو ہے اپنے آپ نہیں ہو رہے، اللہ کا اس کا فضل اور انعام ہے۔ اور اسی لیے حدیث پاک میں آتا جب بارش اترتی رسول کریم اپنی پشت مبارک ننگی کر کے کپڑا اٹھا کر پھرتے اپنے بدن پر ملتے اور لوگوں سے کہتے انہو حدیث واحد من ربی، یہ میرے رب کی طرف سے تازہ تازہ ہے، ہاں یہ خواب کھا گیا کچرا، عرض سے حکم ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ یعنی ہر شے میں اللہ کے رسول کو اللہ نظر آتا تھا کہ کوئی چیز بھی آٹومیٹک کام نہیں کی۔ یہی دہریت اور کفر ہے، انہوں نے سمجھا کہ اگر اللہ تھا بھی نا علت العلم، فلسفیوں کی رسائی آخریاں کہ دنیا بنانے کے لیے تو ماننا پڑا کہ خود نہیں بن سکتی بنا، مگر بعد میں کہتے اب چل گئی، اب خدا کو کیا کرنا، گھڑی بنی ہے چل رہی، خود بنانے والا پتہ نہیں زندہ یہ مرضا، اب خدا سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ یہ سائنس اور فلسفے کی گمراہی، دین یہی بتاتا کہ نہیں الا لہ الخلق والامر، نہ بن سکتی تھی نہ چل سکتی، بنائی بھی اسی نے چلا بھی اس کے ہاتھ میں انتظام، کوئی شے اپنے آپ نہیں چل رہی، خود چلا رہا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے احساس سے دل میں محبت، زبان سے اللہ کی حمد کی تراوش کلمے اب خود بخود نکلتے رہیں گے۔ اور ساتھ ہی پھر یہ ہے کہ اعضاء جو ہیں انسان کے جتنے ہاتھ پاؤں سارے یہ نافرمانی نہیں کریں گے، دوڑ دوڑ کر وہ حکم بجا لائیں گے جس کا خدا حکم۔ افادتکم النعماء منی ثلاثۃ، شاعر کہتا آپ نے ایک احسان کیا اور اس کے بدلے میں مجھ سے 3 چیزیں لے لی، یدی و لسانی و ضمیر المحجبہ، اب میرے ہاتھ آپ کی مخالفت سے رک گئے، میں ناشکرا ہی ہوں گا نا کہ آپ کا کھاؤں اور خلاف کروں آپ کے، اس لیے لازمی بات ہے کہ وہ دین کی اطاعت کرے گا۔ اب دین پر عمل کرانے کے لیے قرآن جو بار بار نعمتوں کا بیان کرتا اور خاص کر سورہ نحل کو تو ہمارے سورۃ النعم کا کہ پوری سورت نعمتوں کا بیان، سواریاں، خود انسانی جسم، خوراکیں، پھل، پڑھتے جائیں آپ نعمتیں بیان کرتا جاتا۔ اب اتنا کچھ سننے کے بعد بھی انسان کے دل میں خدا کی محبت نہ ہو، خدا کے حکم کے لیے بھاگ دوڑ نہ کرے تو انسان نہیں کو گدھا، گدھوں سے بدتر کہنا چاہیے، گدھا مالک کی بات مانتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے اور علماء امت نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان، اس کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ الفاظ الکبیر نے کہا کہ یہ ہے تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتیں یاد کرائی ہیں قرآن نے، بہت بڑا حصہ اس پر ہے کہ جب نعمتیں اس کے دل میں بیٹھ جائیں گی نا، اس کو سوچنے لگے گا تو لازماً یہ اللہ سے محبت کرے گا، دل سے، زبان سے اس کی حمد کرے گا اور اعضاء سے اس کی اطاعت بجا لائے گا، بالکل کرے گا۔ اور یہی بات ہے جو آپ دیکھتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کو جو ساتھی نصیب ہوئے، بہت تھوڑی عمر میں 28 سال کی عمر ہوتی ہے، حضرت معاذ بن جبل 28 سال کی عمر میں چلے گئے، بچہ تھا تو ان کا عبد الرحمن وہ بھی تعاون میں فوت ہو گیا، اس کے بعد ان کے خاندان سے کوئی باقی نہیں، ان کی نسل اب دنیا میں نہیں، چلے گئے۔ مگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے جن کے بارے میں فرمایا کہ قرآن 4 آدمیوں سے سیکھو، ان کے بارے میں فرمایا معاذ سے بھی،
اور یہ بھی فرمایا وَعَلَمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ جب حلال اور حرام کا جاننے والا میری امت میں سے سب سے بڑا جو ہے وہ بات، اس سے زیادہ کوئی فقیہ نہیں، ہاں اتنا بڑا عالم بات ہو۔ مگر جب حضور نے فرمایا کہ معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو ساتھ ہی فرمایا اس محبت کا یہ ہے نتیجہ کہ میں تجھے ہدایت کرتا ہوں کہ نماز کے آخر پر اس کلمے کو نہ چھوڑنا۔ حضور ہدایت کر کے گئے، اب اس کو صاحب مشکات نے لیا کہ دبر الصلاۃ جو ہے وہ نماز کے اندر اتحیات میں پڑھے، عام لوگوں نے سمجھا بعد میں پڑھے، دونوں معنی ہو سکتے۔ فرمایا یہ نہ چھوڑنا، محبت ہے مجھے تجھ سے اس لیے میں بتاتا ہوں۔ اور محبت بھی اتنی کہ جب ہم پڑھتے ہیں آخر زمانہ میں حضور علیہ السلام نے یمن بھیج دیا کہ وہاں جاؤ دین سکھاؤ اور وہاں گورنری کرو، تو نبی علیہ السلام ساتھ چھوڑنے کے لیے۔ اب لوگوں کو جو نہ صرف یہ نہیں تھی محبت کہ حضور مانتے ہم نبی ہے، نبی ایسی رسمی بات نہیں تھی، جان بن گئے تھے حضور ان کی۔ تو نبی علیہ السلام ساتھ جا رہے تھے، مدینہ سے باہر نکلے تو آپ نے فرمایا معاذ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ باہر کیوں آیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میری دلداری کے لیے کہ آپ مجھے بھیج رہے ہیں، میری عزت افزائی کی۔ فرمایا یہ بات بھی ٹھیک ہے، مگر اس وقت حضور پر بھی غم تاریک ہوا، صدمے کا احساس حضور کو۔ آپ نے منہ پھیر کر کہا کہ اصل میں بات یہ ہے معاذ کہ اب تو میری قبر پر سے گزرو، ملاقات نہیں ہوگی تو میری قبر دیکھو۔ وہ رو پڑے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ایسا معاملہ تو آپ مجھے رخصت نہ کریں، مدینہ میں رہنے دے، آخری دیدار تمہیں کو۔ فرمایا نہیں، جو دور بھی ہوں گے اگر وہ متقی ہیں تو وہ میرے قریب ہی ہوں، یہ ظاہری فاصلے کوئی نہیں، تقویٰ ہونا چاہیے، تم جہاں بھی ہوگے میرے قریب ہی ہو۔ تو پھر فرمایا کہ میں محبت رکھتا ہوں تو اسے چھوڑنا نہیں، نماز کے آخر پر یہ ضرور پڑھنا رب انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ دیکھیں یہی سارا مضمون آ گیا کہ میرے رب میری مدد کرنا۔ میں نہیں کہتا کہ میں بہت اعلیٰ ہوں اور ضرور کر سکوں، نہیں، کچھ نہیں کر سکتا، تیری مدد کے بغیر میں کیا کر سکتا؟ آئینی میری مدد فرمانا، میرا ساتھ دینا، مجھ کو توفیق دینا، اعلیٰ ذکر ہے کہ میں تجھے بھولوں نہ۔ اب قرآن کہتا کہ یہ دنیا جو بھول جاتی ہے خدا کو، پڑھے لکھے تو خدا کو بھولتے ہیں، نسوا اللہ فانساہم انفسہم، یہ اللہ کو بھول جاتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا کہ اپنی خبری لے جاتے۔ اللہ کہتا اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ کیا؟ مبدا ما شرما۔ غور کریں، اللہ کوئی الگ شے نہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہے اللہ کی طرف سے آئے۔ جب نہیں تھے کس نے بنایا؟ کیوں آئے ہیں؟ زندگی کا مقصد وہ بتاتا، وہی آئی، کدھر جائیں گے، ماد کیا، لوٹ کر کہاں جانا۔ اپنے آغاز اور انجام کو صحیح جاننے کا نام ہی اللہ کی پہچان ہے۔ یہ پتہ اللہ جب یہ بول جاتا آدمی خبر ہی کوئی نہیں، سب کچھ کرتا ہے، حکیم صاحب فرما رہے تھے چاند پر جاتا، سب کچھ باقی ہوتا، مگر اپنی خبر ہی نہیں ہوتی کہ کیوں آئے ہیں، کدھر جائیں۔ حالانکہ دانا نے بالکل صحیح بات کہی کہ یہ بیالوجی والے سبق شروع کر دیتے ہیں کہ جرثومہ کیسے پیدا ہو گیا۔ خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا۔ جو سوچنے کی بات پیدا تم ہوگا جس طرح بھی ہو، جانا کدھر، اب کیا بنے گا، ختم ہو جاؤ گے یا بعد میں کچھ دنیا، یہ علم نہیں۔ تو ذکر فرمایا اللہ میری مدد کرے نہ کہ میں بھولوں نہ، ہر حال میں تجھے یاد رکھوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ جو مومن ہے اس کے لیے ذکر کوئی مخصوص وقت ہے، ہر عبادت کا کوئی وقت ہے اس کے لیے۔ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوب، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت انہیں یاد رہتا، زبان ہلے نہ ہلے، زبان کا ذکر بھی مدد دیتا، مگر دل میں سے ان کی یاد رہتی نا کہ میرا ایک مالک ہے، اس نے بھیجا ہے، میں نے اس کو حساب دینا۔ اور یہی ذکر ہے جس کے بارے میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندوں پر سب سے بڑا فرض جو عائد کیا نا وہ ہے ذکر، اور ساتھ ہی کہا ذکر سے میری مراد سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا نہیں ہے، اگرچہ یہ بھی ہے کہ ذکر میں ہی شامل ہے، مگر میں نے جو کہا فرض کیا وہ یہ نہیں ہے، وہ ہے حلال و حرام کے وقت اللہ کو یاد رکھیں کہ آپ بیٹھے ہیں، معاملہ آیا، آپ غلط بھی کر سکتے ہیں نا، گاہک نہیں جانتا آپ اس کو بیچارے کو لوٹ سکتے ہیں، مگر آپ کو اللہ یاد ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، آپ نہیں وہ حرام کام کریں۔ جس کا حکم ملا فرماتا اللہ کا حکم ہے بھاگ کر کے، فرمایا امر کے وقت اور نہیں کے وقت اس کا دھیان رکھنا، یہ اللہ کی یاد ہے جو ہر لمحہ ہونی چاہیے۔ تو فرمایا ذکر کی توفیق دینا کہ میں بھولوں نہ، یاد رکھوں، اور جنہیں یاد رہتا ان کو پھر کوئی شے گمراہ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ بھولنے بھی لگتے ہیں نا، اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، ذرا شیطان کی چھوٹ لگتی ہے، کوئی غلط خیال آتا انہیں فوراً خدا یاد آتا کہ یہ کیا ہو رہا، خدا تو میرے دل کے ارادے بھی جانتا۔ اذا هم مبصرون، آنکھوں سے پردہ ہٹ جاتا ہے، راستہ صاف سجائی۔ فرمایا چھوڑنا نہیں معاذ اس کو، میرے رب
مجھے اپنی یاد کی توفیق دینا کہ میں تجھے بھولوں نہ، اور ساتھ یہ کہ شکر ہے، تیرا شکر ادا کرتا ہوں جو نعمتیں دی ہیں اس پر تیرا احسان مند رہوں، محبت کروں، زبان سے شکریہ ادا کروں، اور اس نعمت کو اسی طرح استعمال کروں جس کے لیے اللہ نے دیا۔ اسی لیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی مختصر سی نصیحت کریں، انہوں نے کہا معاویہ سب سے مختصر نصیحت یہ ہے کہ جو اللہ نے شاید دی ہے نا اس کو اللہ کے خلاف ہی استعمال نہ کرنا، کہ اللہ کی دی ہوئی زبان ہے اس کے الٹے سے گالیاں بکے اور غیبت کرے، کفر کی باتیں کرے، ہاتھ دیے نیکی کریں اس سے بدماشیاں کرے، اللہ کا دیا ہوا ہتھیار ہی اس کے دشمن کے لیے استعمال کرے شیطان، اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا؟ یہ نہ کہ شکر، اور ساتھ فرمایا وہ حسن عبادت کا، اس سے خود بہت پیدا ہو جاتا۔ جب ذکر پیدا ہو گیا، شکر ہو گیا، تو حسن عبادت کیوں نہیں ہوگا؟ بہتر سے بہتر عبادت سر انجام دے گا۔ یہ عبادتیں جو دین میں عبادتیں کہ نماز روزے بھی اعلیٰ سے اعلیٰ، وہ ایسے لوگوں کی طرح ہوگا جیسے حضرت عروہ ابن زبیر کا ہم پڑھتے ہیں کہ حرم شریف میں نماز پڑھتے وہ تو پرندے آ کر بیٹھ جاتے، کبوتر بیٹھ جاتے، سمجھتے یہ کچھ ہم ہے، ہلتے چلتے نہیں، بہت اللہ کے سامنے ایسے جیسے بے جان حسن عبادت، ایسے عبادت سر انجام دوں بہتر سے بہتر۔ یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو آپ نے سکھائی کہ یہ چھوڑنی ہی نماز کے بعد رب انی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت۔ اب سارا فساد یہ ہے کہ سب کچھ ہے، ڈگریاں ہیں، سندیں مل رہی ہیں، نہ ذکر ہے، نہ شکر ہے، نہ حسن عبادت۔ جو مقصد تھا سارے علم کا اور حکمت کا کہ دانائی سے تو یہ چیزیں سیکھنی چاہیے، اگر یہ حاصل نہیں ہوئیں یہ سارا کاروبار بیکار اور وقت کا ضیاع ہے۔ تو اللہ توفیق دے، یہ دولت ملتی ہے قرآن سے، یہ والقرآن الحکیم، یہ حکمت کا خزانہ۔ رسول اللہ کو اللہ نے حکمت عطا فرمائی، قرآن کے برابر کی شاید سنت، اس میں موتیوں کی لڑیاں، اور نیک لوگ جو عارف اور علماء امت ہیں ان کی کتابیں بھی پڑھیں تو بس بھری ہوئی ہیں ایسی چیزوں سے، آدمی کا دل سرشار ہو جاتا، بالکل ایسا پودا جو دریا کے کنارے ہوگا ہوا کبھی وہ نہیں مرجھاتا ہی نہیں، سدا بہار رہتا، خوشیاں خوشیاں۔ آخری بات کے نعمتوں کا حق ادا کرنے والے لوگ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھتے ہیں، ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کہ کسی دن گھر میں پھاکا ہوتا تو اماں جی نے کہہ دینا نظام الدین امروز مہمان خدا سے، یہ محاورہ تھا کہ آج ہم خدا کے مہمان، کوئی شے نہیں، خدا کے مہمان۔ تو کئی دن جب لگاتار ملتا تو حضرت پھر فرما دیتے اماں جی خدا سے دعا کریں کہ ہم اللہ کے مہمان، ہم کھا پی کر نہیں اللہ کا شکر ادا کرتے۔ وہ لوگ یہ سمجھتے کہ کسی دن ملے پھر بھی شکر کریں، اور نہ ملے پھر بھی سوچیں کہ کتنی مخلوق محروم ہے، وہ انہیں نہیں مل رہا، ہم تو اس سے بہتر حال۔ اور روزے کے بارے میں آپ قرآن مجید پڑھے، روزے کے جہاں احکام وہاں ایک بات آئی وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ یہ جو فاقہ دلاتے ہیں تمہیں، اس میں بھی ایک مقصد یہ کہ تم میں شکر گزاری کا جذبہ ہو۔ 4 پیر 8 پیر نہ ملے کھانا پانی، تمہیں شام کو پتہ چلے کہ جن غریبوں کے چولہے بند ہیں نا وہ نہیں جلتے، وہ ان کا کیا حال، جن کے بچے ترستے ہیں روٹی نہیں مل رہی، کس حال میں ان کا گزر رہا ہے، تمہیں احساس ہو۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام ہر وقت خیرات کرتے تھے، مگر رمضان شریف میں آپ کی خیرات کر رہی ہے المرسل، ایسے تھے جیسے زور کی آندھی چل رہی، لٹاتے تھے، پتہ چل جاتا کہ غریبی کیا ہے اور فاقہ کیا ہے۔ اس لیے یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی یہ چیزیں پیدا نہ ہوں تو پھر دین کا قصور نہیں، کہنا وہی پڑے گا نماز و روزہ و قربانی و حج، یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں، مسلمان وہ نہیں رہا، چیزیں تو وہی ہے۔ اللہ توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔